پاکستان۔ صبح تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ وسیم ہاؤس کے سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امیمہ کی طبیعت خرابی کے باعث لامیہ بھی یونیورسٹی سے چھٹی پر تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بستر پر دراز تیز بخار میں تپتی امیمہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے، جب سے کل سے ڈنر سے واپس آئی ہے بخار میں تپ رہی ہے، لامیہ فکر مندی سے کہتی اپنے دائیں ہاتھ کے پشت اس کے ماتھے پر رکھتی بخار کی حدت محسوس کرنے لگی۔ آگ کی مانند جل رہی ہے تو، لیکن ایک اپنی ضد پر قائم ہے، نہ دوائی کھا رہی ہے اور نہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ امیس بھائی اور کبیر بھائی کتنا پریشان ہو رہے تھے تیرے لیے۔ اسے بخار میں تپتا دیکھ کر لامیہ اسے جھڑکنے لگی۔ لامیہ پلیز خاموش ہو جا، میرا سر دکھ رہا ہے، امینہ بےزاری سے کہتے منہ موڑ گئی۔ تو صبر کر، میں چچی سے سوپ لے کر آتی ہوں، پھر تجھے دوائی کھلاؤں گی۔ اب اگر تو نے فضول کی ضد کی تو میں عمار بھائی کو فون کر دوں گی، کہوں گی آ کر سنبھالیں اپنی بیوی کو۔ لامیہ اسے گھور کر کہتی پیروں میں چپل اڑستے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ خبردار خبردار لامیہ، جو تم نے عمار سے کوئی بکواس کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہر بات میں اسے مت گھسیٹا کر۔ امیمہ غصے سے کہتی ناگواری سے رخ موڑ گئی تھی۔ لامیہ خاموشی سے سر جھٹکتی نیچے کی طرف چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ بخار کے باعث وہ چڑچڑی ہو رہی ہے۔ لامیہ کی جاتی کب سے ضبط کی آنسو امیمہ کی پلکوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ وہ کل سے بخار میں تپ رہی تھی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ ہاں واقعی نظر لگ گئی تھی اسے، نہیں ان کے رشتے کو۔ عمار کا ماضی اسے اس حال میں پہنچا گیا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ کڑوا سچ کہ وہ عمار کی زندگی میں دوسری عورت بن کر شامل ہوئی ہے۔ اسے اپنا آپ بے مول لگ رہا تھا۔ کل سے وہ عمار سے رابطہ بھی منقطع کر چکی تھی۔ اس کے کسی میسج یا کال کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں وقت لگنا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے غم میں عمار کو کچھ غلط یا تلخ بول کر اپنے رشتے کو خراب کرنے کا باعث بن جائے۔ میاں بیوی کے درمیان کی بات وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ دوسری عورت کا عذاب وہ خود پر خود ہی جھیل رہی تھی۔ عمار اسے آگاہ کر کے جا چکا تھا کہ فقیہہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے ہی دوست ہے، لیکن ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ جس طرح عمار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے، وہ بھی اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی عورت کا احساس پاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی بات اسے شدید غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک آنسو بہتا تکیے میں جذب ہونے لگا تھا۔ سرخ ناک، سوجی ہوئی آنکھیں، ستا ہوا چہرے، بکھرے بال، رستے لب اس کے یہ بے حال حالت کے گواہ تھے۔ دفتن کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا اور لامیہ ہاتھ میں سوپ کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ آہٹ محسوس کرتے امیمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ چل اب اٹھ کر بیٹھ، میں تجھے سوپ پلاتی ہوں۔ لامیہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتی اس کے پاس بیٹھتی ہوئی ہدایت دینے لگی۔ لامیہ پلیز، میرا دل نہیں کرا کچھ کھانے کا، مجھے مجبور نہیں کر، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امیمہ نے بیزاری سے انکار کیا۔ چچی نے مجھے کہا ہے کہ یہ پورا بال خالی کروانا ہے تم سے، اور تم سوپ پینے سے ہی انکار کر رہی ہو۔ تھوڑا سا پی لے، دوائی کھا لے، بچوں کی طرح ضد کیوں کر رہی ہے؟ لامیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ لامیہ پلیز ضد نہیں کر، جب دل کرے گا میں کھا لوں گی۔ امیمہ پھر سے انکار کرتی کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی۔ دفتن کمرے میں موبائل کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ لامیہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اوندھے منہ رکھا فون اٹھایا۔ سامنے اسکرین پر عمار کالنگ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ لامیہ ایک نظر امیمہ کو دے کر موبائل اٹھاتے گلاس وال کی طرف بڑھ گئی۔ امیمہ منہ تک کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں تھی امیمہ؟ میں کب سے کالز اور میسیجز کر رہا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی ہو۔ عمار موبائل کے فون اٹھاتے ہی پریشانی اور فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ بھائی، میں امیمہ کی کزن لامیہ بات کر رہی ہوں۔ امیمہ کل ڈنر کے بعد سے جب سے گھر آئی ہے تب سے شدید بخار میں تپ رہی ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی دوائی کھا رہی ہے۔ امیس بھائی، چاچو، کبیر بھائی اور بابا اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہہ چکے ہیں، نہ وہ ہسپتال جا رہی ہے اور نہ کسی ڈاکٹر سے گھر پر چیک اپ کروانے پر راضی ہو رہی ہے۔ لامیہ اس کے سلام کا جواب دیتی اسے امیمہ کی طبیعت سے آگاہ کر گئی، جبکہ اس کی بات سنتا عمار اپنے لب بھینچ گیا۔ میں آ رہا ہوں، آپ اس کے پاس ہی رہیں اور اسے نہیں بتانا کہ میں آ رہا ہوں یا آپ کی مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے، میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ عمار سنجیدگی سے کہتا فون بند کر گیا۔ فون کے بند ہوتے ہی لامیہ خاموشی سے دوبارہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امیمہ نے اس کا اٹھنا اور واپس بیٹھنا نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے غم میں ڈوبی کمبل کے اندر آنسو بہا رہی تھی۔ امیمہ، تھوڑا سا سوپ پی لو۔ لامیہ نے جیسے بے بسی سے اس کی منت کی۔ لامیہ، میں نے ایک دفعہ منع کر دیا تو کیوں مجھے بار بار مجبور کرے گی؟ خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ امیمہ کمبل کے اندر سے ہی بدتمیزی سے چلائی تھی۔ لامیہ اس کے رویے پر ششدر رہ گئی۔ آج سے قبل کبھی امیمہ نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اسے امیمہ کا لہجہ اور الفاظ برے لگے تھے۔ تو رو رہی ہے امیمہ؟ کیا ہوا ہے بتا مجھے، تیرے اور عمار بھائی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کیا عمار بھائی نے تجھے کچھ کہا ہے؟ لامیہ اس کی رندھی ہوئی آواز محسوس کرتی تڑپ کر ایک جھٹکے سے کمبل اس کے منہ سے ہٹاتی پہ در پہ سوال کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا لامیہ، عمار نے کچھ نہیں کہا۔ شاید میں خود ہی کچھ زیادہ حساس ہو رہی ہوں۔
उमैमा बेबसी से कहते रो दी थी। कब से छुपकर आंसू बहाती वो उसके सामने हार गई थी। नहीं, कुछ तो हुआ है। तो इस तरह तो कभी भी नहीं रोती। इतनी कमजोर तो नहीं है तू। बता मुझे क्या हुआ है। लामिया उसे सहारा देकर उठाती जाने पर बजित थी। मैं नहीं बता सकती तुझे लामिया, मजबूर हूं मैं। प्लीज मुझसे कुछ ना पूछ। मैं नहीं बता सकती। उमैमा बेबसी से कहती उसके गले लगती, फूट फूट कर रोती। लामिया लपीट से उसकी हालत देख रही थी। लामिया खामोशी से उसकी कमर सहलाती उसे संभालने लगी। उमैमा काफी देर तक उसके गले से लगी रोती रही थी। बस अब चुप हो जा। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई जिसकी वजह से अपने इतने कीमती आंसू जाया कर रही है। तुझे नहीं बतानी मुझे कोई बात तो ना बता, बस रोना बंद कर दे। देख आंखें कैसे सूज गई हैं तेरी, चेहरा सुर्ख हो रहा है। अगर किसी ने तुझे यूं देख लिया तो सब परेशान हो जाएंगे। अगर ज्यादा परेशान हो रही है तो 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ कर, इंशाल्लाह दिल को सुकून आ जाएगा। लामिया अपने दोनों हाथों से उसके गुलाबी रुखसार पर बहते आंसू साफ करती उसे दिलासा देने लगी। उमैमा उसकी हिदायत पर सरसपात में हिलाती बेड के पास रखी चप्पल पैरों में उड़सती उठ खड़ी हुई थी। नकाहत और कमजोरी के बायस खड़े होते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सर चकराने लगा। दफातन वो गिरती से कबली लामिया ने उसे संभाला था। आराम से उमैमा, चल मैं ले चलूं तुझे बाथरूम तक। लामिया उसे सहारा देती बाथरूम तक ले गई। कुछ देर बाद उमैमा दीवार के सहारे चलती हुई वजू करके बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाहर निकलने से कबली लामिया जाए नमाज को किबला रुख बिछा चुकी थी। तो नमाज पढ़ ले, मैं ये सूप की ट्रे नीचे रख कर आती हूँ। चची को भी आगाह कर दूं कि तू अब बेहतर है, वो भी परेशान हो रही है तेरे लिए। लामिया उसे सहारा देकर जयनमाज पर खड़ा करके हिदायत देती मेज से ट्रे उठाकर बाहर चली गई। उसके जाते ही उमैमा ने वजू करके दो नफल की नीयत बांधी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, ए बिलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिस पर तुम्हें बख्शिश की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज़ सुनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा उम्मीद अफजा अमल तो कोई नहीं पाता कि दिन या रात में जब भी वज़ू करता हूँ तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हो नमाज पढ़ लेता हूँ। बुखारी 1098, मुस्लिम 2458। उमैमा 2 रकत नफल अदा करके अब जौहर की नमाज की नीयत बांध चुकी थी। कुछ रकातें खड़े होकर पढ़ी। जब हिम्मत ना हो सकी तो बैठकर नमाज अदा करने लगी। जौहर की नमाज मुकम्मल करने के बाद अब वो सलातुल हाजात की नीयत बांध चुकी थी। सलातुल हाजात 2 रकत नफल नमाज है जो किसी भी जायज़ मकसद या मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी से पढ़ी जाती है। 2 रकत नफल पढ़कर उसने अपने दोनों हाथ अल्लाह पाक की बारगाह इलाही में बुलंद किए। आंसू एक दफ़ा फिर से रुखसार पर बहते दुपट्टे में जज्ब होने लगे थे। अल्लाह पाक, मैं आपके लिखे गए नसीब पर राज़ी हूँ। मैं आपसे किसी किस्म का शिकवा या शिकायत की मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन ये तकलीफ हद से सवा है। अपने शौहर की ज़िंदगी में दूसरी औरत का मकाम पाना मेरे लिए इंतहाई अजियत का बाइस है। साथ ही मुझे यह खौफ सारी ज़िंदगी घेरे रखेगा कि कहीं वो मुझे छोड़कर अपने माजी की तरफ ना पलट जाएं, कहीं वो पहली औरत उनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मकाम ना पाले। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा खौफ मुझे अमार पर मुकम्मल एतमाद नहीं करने देगा। अगर मुस्तकबिल में वो औरत उनकी ज़िंदगी में लौट आई और उसके बायस अमार ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? या अल्लाह पाक, वो अपनी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर कर चुके होंगे तो मेरे लिए उनके पास क्या बचा होगा? सिर्फ हमदर्दी, तरस या समझौता? ऐ मेरे मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने शौहर का राज खुद तक महदूद रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत सब पर यह राज आशिकार करने के दर पर है। अल्लाह पाक मुझे सब्र इस्तकामत दे और अमार का दिल उस औरत की तरफ से फेर दे। या अल्लाह, वो औरत अमार के निकाह में नहीं थी, लेकिन मैं उनके निकाह में हूँ। अमार की मोहब्बतों वफ़ाओं पर मेरा हक है और मैं यह हक सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास महफूज रखना चाहती हूँ। या अल्लाह पाक, अमार के दिल को उस औरत की तरफ से खाली कर दे और मेरी मोहब्बत से अमार का दिल भर दे। या अल्लाह, मैं तल्ख और समझौते की नज़र हो जाने वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अल्लाह पाक, हमारे रिश्ते में बरकत डालकर हम पर अपना करम कर दे। आमीन सुम आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, इलाही आमीन। लामिया से बात करने के बाद वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसे अंदाज़ा था कि उमैमा ने किस बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से वो बुखार में तप रही थी। उससे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी। डॉक्टर्स ने उसे टेंशन लेने से मना किया था, लेकिन आज वो उसके बायस फिर से शदीद टेंशन के बायस बुखार चढ़ा चुकी थी। वो उजरत में अपनी गाड़ी लेकर निकला था। उसे जल्द अज जल्द उमैमा के पास पहुंचने की जल्दी थी। उसे खुद पर यकीन था कि वो उसे संभाल लेगी, साथ ही उसे उमैमा पर भी यकीन था कि वो उसका राज खुद तक महदूद रखेगी। वो अपने शौहर का राज किसी और से शेयर नहीं करेगी। उसे सिर्फ उमैमा की तबीयत की परेशानी थी। बाकी अगर उमैमा किसी से उसका राज शेयर करती भी है तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि हर किसी का माजी होता है, उसका भी था। लेकिन लामिया की बात से वाज़ेह हो गया था कि उमैमा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बस वो खुद ही उस अज़ियत में जलते खुद को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो उसे ये नहीं करने देना चाहता था। उसका खुद को नुकसान पहुंचाना अमार को बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
اس کی اچھے طریقے سے کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا. راستے سے اس نے امیمہ کے لیے پھل، جوس، چاکلیٹ، چپس اور بسکٹ وغیرہ خریدے تھے. پہلی دفعہ سسرال خالی ہاتھ جانا اسے مناسب نہ لگا اور اب وہ کچھ ہی دیر میں اس کے گھر پہنچنے والا تھا. عمار نے وسیم ہاؤس پہنچ کر اپنی گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کی تھی اور سارا سامان لیتا اندر کی طرف بڑھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر کی طرح یہاں کوئی ملازم نہیں ہے، اسے خود ہی سامان اٹھانا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمار نے لاؤنج میں داخل ہوتی بلند آواز میں سلام کیا اور دونوں ہاتھوں میں بھری ہوئی شاپریں وسط میں استادہ میز پر رکھ گیا. لاؤنج میں اس وقت امیس، نعیم صاحب اور وسیم صاحب بھی موجود تھے. امیس ابھی ہی آفس سے آیا تھا تاکہ امیمہ کو ہسپتال لے جا سکے، جبکہ کبیر آفس سے تھا. کبیر اور امیس مل کر ہی آفس سنبھال رہے تھے، جبکہ ٹنڈو آدم والی دکان انہوں نے بیچ دی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھو بیٹا. نعیم صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اسے بغلگیر ہوتے صوفے کی طرف اشارہ کر گئے. نعیم صاحب کے بعد وہ وسیم صاحب اور امیس سے ملتا صوفے پر ٹک گیا تھا. اسے جلد از جلد امیمہ کے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، لیکن سیدھا امیمہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا تھا. یہ اتنا سامان کس لیے بیٹا؟ نعیم صاحب نے سامان پر نظر ڈالتے ہوئے خفگی سے استفسار کیا. امیمہ کا فون لامیا نے اٹھایا تو مجھے معلوم ہوا کہ امیمہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے آیا ہوں. عمار نے اپنی آمد کے سبب سے آگاہ کیا. امیمہ کی طبیعت تو واقعی بہت خراب ہے، لیکن وہ نہ کچھ کھا رہی ہے، نہ دوائی کھا رہی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے. نہ جانے کیوں اتنی ضدی ہو رہی ہے. میں صبح بھی اس کی منتیں کر کے آفس گیا ہوں اور اب بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آفس سے جلدی آیا ہوں. امیس نے پریشانی سے اسے آگاہ کیا. آپ پریشان نہ ہو امیس بھائی، میں خود لے جاؤں گا امیمہ کو. عمار نے اسے تسلی دی. جاؤ بیٹا، امیمہ سے ملاؤ. وسیم صاحب نے اسے بے چین دیکھ کر کہا. آؤ عمار، میں تمہیں کمرے تک لے چلتا ہوں. امیس نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا اور عمار کو اپنے ہمراہ لیے امیمہ کے کمرے کی طرف بڑھا. کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر وہ واپس لوٹ گیا تھا. امیس کے جانے کے بعد عمار دروازے پر دستک دے کر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا. سامنے ہی وہ دشمن جان اس کی طرف پشت کیے جائے نماز طے کرتی ہوئی نظر آئی تھی. لامیا، مہربانی کر کے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں لانا، میرا بالکل دل نہیں ہے کچھ کھانے کا. وہ بنا رخ موڑے کہتے جائے نماز کبڈ میں رکھ گئی تھی. اس کی بھاری آواز کافی دیر سے رونے کی گواہ تھی. میں ہوں عمار. عمار مدھم آواز میں کہتا دھیمے قدموں سے اس تک پہنچا تھا. آپ یہاں کیسے؟ مطلب؟ عمار کی آواز سن کر وہ حیرانی کے باعث ایک جھٹکے سے رخ موڑتی بے ربط جملے ادا کرنے لگی. سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، سرخ ناک، گلابی رخسار، پیلی پڑتی رنگت، اس کا حال اس کی کیفیت واضح کرنے کے لیے کافی تھا. عمار ایک نظر میں اس کے حجاب کے حالے میں مکی چہرے کا مکمل جائزہ لیتا اپنے لب بھینچ گیا. تم رو رہی تھیں؟ عمار نے انجان بنتے ہوئے استفسار کیا. ہاں بس ایسے ہی. وہ باوضو تھا اس لیے جھوٹ بولنے سے گریز کیا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ عمار سنجیدگی سے سوال کو ہوا. کچھ نہیں، امیمہ ٹالنے والے انداز میں کہتی. بیٹھ کے سن بڑھی کمزوری کے باعث وہ مزید کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. عمار نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا. تمہیں تو بہت تیز بخار ہے امیمہ، حد لاپرواہی کی. بیٹھو ادھر. اس کی جلتی کلائی کی تپش وہ اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتا فکر مندی کے سبب خفقے سے کہتا اجلت میں اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا گیا. کب سے ہو رہا ہے بخار؟ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ جب میں کالز اور میسیجز کر رہا تھا تب بھی نہ کالز اٹینڈ کی اور نہ ہی میسج پر بتایا. خیر، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، دوائی کھائی؟ وہ خفقی سے شکوہ کرتا استفسار کرنے لگا، مقابل کا پرواہ کرنے کا انداز جیسے اس معصوم کی آدھی طبیعت درست کر گیا تھا. طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آپ کے کالز وغیرہ نہیں لے سکی. اب ٹھیک ہوں، میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تھوڑا آرام کروں گی تو بالکل صحت مند ہو جاؤں گی. میں جانتا ہوں تمہارے بخار کی وجہ، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تم میری زندگی کے ساتھ میرے نکاح میں آنے والی آخری عورت ہو. میں اپنے عمل سے تمہارے تمام خوف مٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے خود پر یقین ہے میں اپنے اس عمل میں کامیاب ٹھہروں گا. میں اللہ کی رضا میں راضی ہوا ہوں. مجھے یقین ہے میرا رب مجھے اپنی رضا سے ہرگز مایوس نہیں کرے گا. عمار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے یقین دلایا. اس کے لہجے میں واضح ہوتا یقین مقابل کو اس کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کر گیا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ رخصتی سے قبل ہم رابطے میں نہ رہیں، تاکہ رخصتی سے قبل ہی آپ کا دل مجھ سے بھر نہ جائے. ہم جب رخصتی سے قبل ایک دوسرے کو جان لیں گے تو رخصتی کے بعد کے لیے کیا بچے گا ہمارے پاس؟ امیمہ نے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی. اس کے الفاظ میں اس کے دل میں چھپا خوف بول رہا تھا. عمار اس کی نفسیات اچھے سے سمجھ رہا تھا. وہ آج کل ہمارے معاشرے میں درپیش آنے والی برائیوں کے سبب خوفزدہ تھی. ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بابا سے کہتا ہوں کہ وہ انکل سے رخصتی کی بات کریں اور جلد از جلد یہ نیک کام سر انجام دیں. عمار نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا. لیکن میں تب تک رخصتی نہیں چاہتی جب تک آپ حلال کے پیسوں سے میرا نان نفقہ اٹھانے کے قابل نہ ہو جاتے. امیمہ نے صاحب کو اس مقابل کو آگاہ کیا. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. بابا کے بزنس اور جو میرے شیئرز کا پروفٹ ہے، میں اس پروفٹ سے تمہارا نان نفقہ اٹھاؤں گا. وہ تو حلال ہے. باقی میرا کام مجھے پسند ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اسے چھوڑنا آسان ہے. عمار نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا.
لیکن میں مسز امیمہ عمار یاسر یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ بہت جلد آپ خود اس گناہوں کے دلدل کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ مجھے اپنی دعاؤں پر اور اللہ پاک پر توکل ہے۔ امیمہ نے ایک عزم سے اسے چیلنج کیا تھا۔ اللہ پاک تمہیں تمہارے نیک ارادوں میں کامیاب کرے، آمین۔ اب تو میرے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ کہیں تمہیں میری زندگی میں اس لیے تو شامل نہیں کیا گیا تاکہ تم مجھے برائی سے دور کر سکو، تمہارے ذریعے مجھے ہدایت کے لیے چن تو نہیں لیا گیا؟ اگر ایسا ہے تو میں بہت خوش نصیب ہوں۔ میں بھی اس کام کو اچھا نہیں کہتا جسے میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، وہ پھر کسی بھی طرح حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا شوق تھا، میرا نفس میرے ایمان پر غالب آ گیا، لیکن میرا دل مجھے ہر لمحے ملامت کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہا۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک میرا دل اس گناہ کے کام کی طرف سے بیزار کر دے، میرے دل میں اس کام کے لیے نفرت بھر دے، میرے لیے اس گناہ کے دلدل سے نکلنا آسان کر دے۔ عمار نے پشیمانی سے مقابل کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا۔ گناہ کو گناہ سمجھنے والے ہی توبہ کرتے ہیں عمار، جو شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ جب اللہ پاک نے آپ کو اتنی عقل و فہم اور دانشوری عطا کی ہے کہ آپ غلط کو غلط ہی تصور کرتے ہو، تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک آپ کو اس دلدل سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت اللہ پاک سے آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، کیونکہ میں اپنے شوہر کو جہنم میں تصور نہیں کر سکتی۔ امیمہ نرمی سے کہتی اس کی شرمندگی دور کر گئی۔ اچھا اب ان باتوں کو چھوڑو اور عبایا پہنو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اور میں انکار برداشت نہیں کروں گا۔ عمار سختی سے اسے ہدایت دینے لگا۔ عمار کے سخت لہجے کو محسوس کرتی امیمہ خاموشی سے اٹھ کر الماری سے عبایا نکالتی پہننے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی وسیم ہاؤس سے نکلتی سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت عمار پروڈکشن ہاؤس کے سرسبز لان میں ایک لائیو پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ لان کے وسط میں قطار سے کرسیاں لگائی گئی تھیں جس پر صارفین اور صحافی براجمان تھے۔ ایک طرف قطار میں بوفے لگے ہوئے تھے، سامنے درمیانے درجے کا اسٹیج تھا جس پر چند کرسیاں اور ان کے آگے میز ایستادہ تھی۔ کثیر تعداد میں مائکس میز کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ دائیں طرف کی پہلی کرسی پر سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تنویر قریشی شان سے براجمان تھا۔ اس کے برابر میں زنک رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس سیاہ آنکھوں والا شہزادہ سنجیدہ چہرہ لیے خاموش بیٹھا تھا۔ برابر میں ہی سرمئی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس یاسر صاحب وقار سے آرام دہ انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نیلے کوٹ پینٹ میں ملبوس ان کا سیکرٹری اسامہ براجمان تھا۔ تمام کیمروں کا رخ سٹیج کی ہی سمت تھا، جبکہ یہ پریس کانفرنس سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ پر لائیو چلنے والی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اس پریس کانفرنس کے منعقد کرنے کا مقصد صرف صارفین کے سوالات کا جواب دینا تھا، وہ سوالات جو جھوٹی پھیلائی گئی خبر کے باعث لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پرسوں رات کسی جعلی اکاؤنٹ سے میری اور کسی معصوم لڑکی کی ایڈٹ کی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں، جس کی بابت صارفین کی جانب سے سوالات کا سیلاب سوشل میڈیا پر امڑ آیا ہے۔ ہر کوئی حقیقت جاننے کا خواہش مند ہے۔ میں ان تصاویر کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کیونکہ وہ جعلی ہیں۔ میں یہاں اپنے کردار کی صفائی دینے نہیں بیٹھا، لیکن ان تصاویر میں موجود کسی معصوم کی عزت بھی جڑی ہے، جیسے کسی جاہل شخص نے اپنی گھٹیا سازش کا حصہ بنایا ہے۔ وہ تصاویر اصل نہیں ہیں، یہ ایک میرے خلاف پروپیگنڈا ہے، انتہائی گھٹیا سازش کی گئی ہے، اور جس نے یہ سازش کی ہے میں بہت جلد اس تک پہنچ کر اسے سر عام شریعت کے مطابق سزا دوں گا۔ یہ میرا خود سے اور اس معصوم لڑکی سے وعدہ ہے۔ عمار ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے کہتا سب کو اصلیت سے آگاہ کرنے لگا۔ سر، اگر آپ نے اتنی دیر سے ان تصاویر کی مذمت کیوں کی ہے؟ آپ نے فوراً سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور ویسے بھی انڈسٹری میں یہ سب عام ہے۔ ایک صحافی نے تنزیہ سوال کیا تھا۔ میں اس معاملے کی تہ تک جانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کی تصاویر میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، میں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے اس کے تمام معلومات نکلوائیں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈو آدم کے مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی گھرانے کی باپردہ بیٹی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایک باپردہ عورت کی بدنامی کیا درست ہے؟ ایک باپردہ عورت پر بہتان لگانا جرم نہیں؟ اسے ایک بہتان سے اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اس کے گھر والے اسے زندہ درگور کر سکتے ہیں یا کسی بھی گھٹیا شخص کے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں، اور پھر وہ شخص ساری زندگی اسے اس کے ناکردہ جرم کی سزا دیتا ہے۔ گھر والے بھی اور شوہر بھی اسے مرتے دم تک اس کا ناکردہ جرم بھولنے نہیں دیتے۔ اتنا ہی نہیں، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی ماں بد کردار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی لڑکیاں ان معاملات کے باعث غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ ہر عورت گنہگار نہیں ہوتی، کچھ عورتیں اپنے ناکردہ جرم کی سزائیں بھی بھگت رہی ہوتی ہیں۔ مرد اگر بد کردار بھی ہو تو ہمارا معاشرہ اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ مرد ہے۔ ہمارے یہاں مردوں کو حاکم نہیں ظالم بنا دیا گیا ہے۔ عورتوں کی دین کے نام پر زندگی تنگ کرتی ہے۔ مرد کو بھی صرف وہی دین سکھایا جاتا ہے جو اسے عورت سے افضل بناتا ہے، وہ دین نہیں سکھایا جاتا جس میں مرد کو عورت سے افضل قرار دینے کی وجہ بتائی گئی ہو۔ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد کی ہر حال میں اطاعت کرنا، اس کے اچھے برے کام میں اس کا ساتھ دینا کیونکہ وہ عورت کو روٹی دیتا ہے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جہاں بات اللہ اور شوہر کے درمیان آ جائے وہاں اپنے رب کو چننا، وہاں اپنے ایمان مضبوط رکھنا، کیونکہ روٹی شوہر نہیں اللہ دیتا ہے۔ ہم عورت کو سکھاتے ہیں کہ اگر مرد غلط کر رہا ہے
تو اندھی گونگی اور بہری بن جانا. ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اپنی ایمان کی طاقت آزماتے ہوئے اسے راہ راست پر لانا، اور اگر وہ پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آئے تو اسے ترک کر دینا، اسے اس کے گناہ میں تنہا کر دینا، اس کے گناہ میں ساتھ نہ دیتے ہوئے اللہ کا دامن تھام کر اس کی ہدایت کی دعا کرنا، کیونکہ جنت شوہر نہیں اللہ دیتا ہے. اور رہی بات انڈسٹری کی، تو میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں. آج تک میری کوئی بھی اس طرح کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے خود کو اپنی محرم کے لیے بچا کر رکھا ہے. میں بے شک اس پروڈکشن ہاؤس کا مالک ہوں، لیکن میرا آج تک کسی سے کوئی افیئر نہیں رہا، اور الحمدللہ اب تو میرا نکاح ہو چکا ہے. عمار نے سب کو اپنے نکاح سے آگاہ کیا تھا. سر، آپ کی مسز کون ہے؟ آپ ان کے متعلق کوئی تفصیل دینا چاہیں گے؟ میری مسز وہی ہے جن کے ساتھ میری تصاویر سوشل میڈیا پر دی گئی ہیں. دشمن کی سازش نے مجھ سے نکاح جیسا خوبصورت اور مقدس فریضہ سر انجام دلوایا، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے اس خفیہ دشمن کا جس نے یہ سازش کی ہے، کیونکہ اس کے باعث مجھے ایک بہت ہی معصوم عورت ملی. میں نے اسے نکاح کر لیا ہے. وہ ایک باپردہ عورت ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جب وہ پاکیزہ عورت میرے نصیب میں لکھی رہی. یہ رہا میرا نکاح نامہ. میں جانتا ہوں کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارا پہلے سے افیئر تھا، بس میں نے اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نکاح کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، باقی لوگوں کی پست ذہنیت کا میں کچھ نہیں کر سکتا. عمار انہیں تفصیل سے آگاہ کرتا نکاح نامہ ان کے سامنے کر کے کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصاویر لینے لگے. لیکن سر، آپ کے بابا نے جو اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کی تھی اس پر آپ کے ہونے والی مسز کا نام فقیہ وقاص احمد درج تھا، جو کہ غالباً آپ کی کزن بھی ہیں، جبکہ نکاح نامے پر آپ کی مسز کا نام امیمہ نعیم درج ہے. ایک صحافی دور کی کوڑی لایا تھا. میرے بابا نے جو اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کی تھی اس پر انہوں نے میرا نام درج نہیں کیا تھا. پوسٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب فقیہ وقاص احمد میری بہو کا درجہ پانے والی ہے. اس پوسٹ میں کہیں بھی میرا نام درج نہیں تھا. میرے بابا میرے ساتھ ساتھ میرے جگری یار تنویر قریشی اور محمد دہیہ قلبی کو بھی اپنا بیٹا ہی مانتے ہیں. فقیہ وقاص میری کزن ہے جو فقیہ دہیہ قلبی بن چکی ہیں. فقیہ وقاص احمد کا نکاح میرے جگری یار محمد دہیہ قلبی سے ہوا ہے. دہیہ کے حوالے سے ہی بابا نے فقیہ کو بہو کہا ہے. عمار نے اعتماد سے ان کی غلط فہمی دور کی، اور پھر چند باتوں کے بعد پریس کانفرنس برخاست کر دی گئی اور تمام لوگ کھانے پینے کی طرف چل دیے.